فصل بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے درب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے یہ سما تھا کہ پیک رحمت، یہ سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، یہ سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہارے خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بد راستے تھے، تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضائے وصال کی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بز میں جنت پہ لاکھوں سلام، نوشہ بز میں جنت پہ لاکھوں سلام، اور زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، عرش گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شب معراج عروج تو گذشت از افلاک، شب معراج عروج تو گذشت از افلاک، بمقام کے رسیدی نارسد ہیچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آپ کی مسجد میں یہ ہمارے محب مکرم ہمارے افروز بھائی یہ بہت مجھے چاہتے ہیں، یہ تیسری بار میں آپ کی مسجد میں آیا، اب تو الحمدللہ بہت کم لوگ جو ہے آتے تھے، اور آج مجمع دیکھ کر تو دل خوش ہو گیا، سبحان اللہ۔ تقریر جو ہے کبھی کبھی مجمع کی بنیاد پر بھی کی جاتی ہے، آپ حضرات جو ہے الحمدللہ تقریر سننے کے لیے بھی آئے ہیں، اور مجمع بھی اچھا خاصا ہے، اور انشاءاللہ میرے غوث کے صدقے میں آج سنانے کی کوشش کروں گا، اور کچھ ایمان اور آخر میں ایمان عقیدے کی بھی بات بتاؤں گا کہ آج کے دور میں ایک مسلمان کا ایمان بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے، مسلمان کو باہر والوں سے بھی خطرہ ہے، اندر والوں سے بھی خطرہ ہے، اور دونوں خطروں سے بچنا جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے دوستو انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب بندے کو راتوں رات، کہاں لے گئی؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل فرمائی تاکہ ہم دکھائیں انہیں اپنی خاص نشانیاں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضرات گرامی، معراج کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے، اور معجزات پر ہمارا ایمان ہے، یہ بات جو ہے آپ غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، وہ خلاف عادت کام، یعنی وہ خلاف عادت کام جو بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہو تو اسے آیت کہتے ہیں۔ اب مثال دے کر سمجھاؤں گا آپ کی سمجھ میں بات آئے۔
مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بے ماں باپ کے اپنے قدرت سے، اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا. فرشتوں کا عمل دخل نہیں ہے اس میں. اللہ نے اپنے دست قدرت سے مجسمہ آدم کو پیدا فرمایا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیت. جس طرح حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بن باپ کے پیدا فرمایا، ان کی پیدائش پر اللہ نے فرمایا وَلَجَعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، قرآن فرما رہا ہے. اور وہ خلاف عادت عام یا وہ خلاف عادت عام جو کسی نبی کے واسطہ سے ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کے عصا کا اژدہا بن جانا، حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا، مادرزاد اندھے اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دے دینا، یہ معجزہ ہے. اور ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرش زمین پر رہ کر آسمان کے چاند کو چیر دینا اشارے سے. اور مقام صحبہ میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے لیے سورج کو پلٹا دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی ان دونوں روایتوں کی ترجمانی امام عشق و محبت نے یوں کی ہے، اشارے سے چاند کو چیر دیا، اشارے سے چاند کو چیر دیا، ڈوبے ہوئے خور کو پھیر دیا. وزن شیری کی وجہ سے خورشید کے بعد سورج آتا ہے، تو وزن شیری کی وجہ سے لفظ کو حذف کر دیا گیا. اشارے سے چاند کو چیر دیا، ڈوبے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و توا تمہارے لیے، زمین و زبا تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، پلے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے کیا تمہارے لیے. یا رسول ہم اٹھے بھی یہاں وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. حضرات اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس پر کنکریوں نے کلمہ پڑھا اور انگلیوں کے کھائیوں سے میرے آقا نے چشمہ جاری فرما دیا. یہ معجزہ ہے. اور وہ خلاف عادت عام جو کسی ولی کے واسطہ سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. جسے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ایک ہی وقت میں 70 مریدوں کے یہاں افطار کرنا، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹے سے پیالے میں پورے آنا ساگر کو سمو دیا، تو یہ کرامت ہے. تو ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہی فائل ہے. آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت فائل، معجزہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت شامل، اور کرامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کرشمہ سازی. اب اگر کوئی شخص آیت کا انکار کر رہا ہے تو وہ آیت کا انکار نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے. کوئی شخص اگر کسی نبی کے معجزہ کا انکار کر رہا ہے تو وہ معجزے کا انکار نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے. کوئی شخص اگر کسی ولی کی کرامت کا انکار کر رہا ہے تو وہ ولی کی کرامت کا انکار نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے. حضرات ابھی 2-3 دن پہلے میں حیدرآباد میں یہی سے جو ہے دہلی کا سفر کیا. دہلی سے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ گئے، وہاں سے پھر غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں حاضر کیا، پھر وہیں سے احمد آباد قطب عالم شاہ عالم کی بارگاہ میں. قطب عالم کا وہاں پر جب میں پہنچا قطب عالم کی بارگاہ میں تو ایک پتھر کی خادم نے مجھے زیارت کر، حالانکہ اس پتھر کے بارے میں کتاب میں پڑھنے پڑتا. وہ پتھر کیا کہ حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. اندھیرا تھا،
किसी चीज से आपको ठोकर लगे तो आपने बेसाख्ता कहा, पत्थर है, कंकर है, लकड़ी है, न जाने क्या। जब सुबह हुई, उजाला हुआ, तो जिस चीज से आपको ठोकर लगे थी उसमें पत्थर भी है, लकड़ी भी है, कंकर भी है, और एक चीज और है जिसको आज तक जो है दुनिया वाले जो है बता नहीं पाए। जो आपने फरमाया न जाने क्या है, तो वही है, कोई बता नहीं पा रहा है। यहाँ तक तो बड़े बड़े साइंटिस्ट आए वहां पर, तहकीक किए, तो वो भी यही कहने पर मजबूर हो गए कि न जाने क्या है, कि लोहा है, सोना है, पीतल है, तांबा है, लकड़ी है, कंकर है, क्या है न जाने क्या है, कुछ कह नहीं पाते। जब अल्लाह के, तो ये सब जो है अल्लाह की कुदरत से जो है जाहिर होते हैं। और कुरान फरमा रहा है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कादिर। तो चाहे मोजज़ा हो, करामत हो, आयत हो, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से जाहिर होते हैं। जो करामत, मोजज़ा, आयत का इनकार कर रहा है, वो हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का इनकार कर रहा है। तकरीब फहम के लिए एक मिसाल देकर अपने गुफ्तगू को आगे ले चलता हूँ। दूध को सब लोग दूध कहते हैं। अब इसी दूध को अगर मिट्टी के बर्तन में जमा लिया जाए तो अब इसका नाम दही हो गया। आपने उसको खूब फेंटा तो उससे मक्खन निकल आया और उसमें पानी मिला दिया, अब इसका नाम लस्सी। दही का नाम लस्सी हो गया, है ना। अब मक्खन को कढ़ाई में डालकर उसको तपाया तो उससे घी निकल आया। अब हर एक की असल तो दूध ही है ना। घी का असल भी दूध ही है, लस्सी का असल भी दूध ही है, और मक्खन का असल भी दूध ही है। इसी तरह से दही का असल भी दूध ही है। अगर दूध का इनकार है तो दही का इनकार भी दूध ही का इनकार है, लस्सी का इनकार भी दूध ही का इनकार है, मलाई का इनकार भी दूध ही का इनकार है, मक्खन का इनकार भी दूध ही का इनकार है, और इसी तरह घी का इनकार भी दूध ही का इनकार है। तो जो लोग मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का वाक़या का इनकार कर रहे हैं, वो हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का इनकार कर रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला जानता कि क़यामत के करीब कुछ ऐसे लोग होंगे जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अज़ीमुश्शान मेराज के वाक़या का इनकार करेंगे। तो ये इनकार जो है सिर्फ मेरे महबूब के मेराज तक महबूब नहीं रहेगा, बल्कि मेरी कुदरत तक जा पहुंचेगा। यानी कुदरत वाले रब ने अपने महबूब को मेराज नहीं करा पाया, तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनके शुकूक को शुबहात को दूर करने के लिए जब मेराज मुस्तफा का तज़किरा कुरान में फरमाया तो सुबहान से फरमाया, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। यानी वही ज़ात ताकत और कुव्वत वाली जो हर तरह की आजिज़ी और कमजोरी से पाक है, जब उसने मेराज कराया तो तुम शकूक और शुबहात में क्यों मुब्तला हो। वो कुदरत वाला रब जो है अपने महबूब को रातों रात ले गया और मुस्तफा फर्शे ज़मीन से अर्श बरी को गए और आन के आन में वापस आए, इस शान से वापस आए कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम, तार्श गए और चले आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुल 30 मेराजें हुई। कितनी? 30 मेराजें। 29 मेराजें रूहानी हुई और रजब की 27वीं की शब को जो मेराज हुई वो मेराज जिस्मानी और बेदारी के आलम में मेराज हुई। सुभान अल्लाह, बेदारी के आलम में मेराज हुई। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेराज को तो हम मानते हैं लेकिन जिस्मानी मेराज को नहीं मानते। और दलील में क्या पेश कर रहे हैं वो कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अक़दस को गुम नहीं पाया।
हालांकि सरकार को मेराज हो रही है, सरकार को मेराज हो रही है और सरकार के जिस्म अतहर को मैंने गुम नहीं पाया। इसका मतलब यह है कि मेरे आका को जिस्मानी मेराज नहीं हुई है, रूहानी मेराज हुई। अब आप तो परेशान हो जाएंगे, तो वाकई में हदीस से दलील पेश कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे, रजब की 27वीं की शब को नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई है, ये जिस्मानी मेराज है। बेदारी के आलम में मेरे मुस्तफा को मेराज हुई है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे नबी के घर में मक्का शरीफ में नहीं, मदीना में गए। जब मेरे आका मदीना हिजरत करके गए, जब हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे मुस्तफा के घर तशरीफ ले गई हैं। हजरत आयशा किसी और मेराज का तज़किरा कर रही है। अरे ये मेराज रजब की 27वीं शब को जो मेराज हुई है, ये मेराज जिस्मानी है, बेदारी के आलम में है। और उस वक्त हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे नबी के घर में तशरीफ नहीं ले आई थी। हजरत आयशा किसी और मेराज, तो हुजूर को कुल 30 मेराजें हुई, 29 मेराजें रूहानी हुई हैं और एक मेराज जिस्मानी, वो आज ही की मेराज, आज की रात। अब देखिए, हुजूर को पीर की रात को मेराज हुई और पीर ही की रात को मेरे आका ने नबूवत का ऐलान फरमाया और पीर ही की रात को आपकी विलादत हुई। पीर ही की रात, पीर ही को आपका विसाल हुआ है, पीर ही को आपने हिजरत फरमाई है और पीर ही के दिन मदीना मुनव्वरा में आप दाखिल हुए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज जिस्मानी पर बेशुमार दलाइल, एक तो दलील। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हुजूर जिस्म अक़दस के साथ फर्श ज़मीन से आसमान पर कैसे गए? ताज्जुब की बात है, जमीन से आसमान की मसाफत जो है 500 बरस की राह, और फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान की मसाफत 500 बरस की राह, और इसी तरह जोड़ते 7वें आसमान तक, फिर अर्श आज़म, फिर सिदरतुल मुंतहा, अर्श आज़म, तो हजारों साल की मसाफत जिसके साथ आप कैसे जो है तय किए? मैं कहता हूं दोस्तों, हजरत आदम और हव्वा ये जन्नत में जिस्म के साथ ही रहेगी नहीं, और जन्नत से जिस्म के साथ ही उतरे जमीन पर। हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम के बारे में मालूम है कि हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए, फिर आसमान से जन्नत में दाखिल हुए, और आज भी इसी जिस्म के साथ दाखिल जन्नत में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी जिस्म के साथ आप आसमान पर उठा लिए गए, कुरान फरमा रहा है। और फिर कुर्बे क़यामत आप दोबारा आसमान से नाज़िल उतरेंगे। तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस्म के साथ जन्नत से जमीन पर आ सकते हैं, और हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम जिस्म के साथ जमीन से आसमान पर जा सकते हैं, फिर आसमान से जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी जिस्म के साथ जमीन से आसमान पर जा सकते हैं। तो हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर जिस्मानियत के साथ फर्श से जमीन से अर्श से बरी को तो ही जा सकते हैं। इसका ताज्जुब करने की क्या बात? सुभान अल्लाह, बेशक जा सकते। हजरात, मेराज की सुबह अभी तकरीर शुरू नहीं हुई, वाकया निगारी करूंगा बाद में, पहले कुछ बातें हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ابو جہل نے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کے واقعہ کا انکار کیا اور مذاق اڑایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کافر و زندق بنایا. اور جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر نے سنا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کے واقعہ کی تصدیق کر دی کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر فرمایا ہے تو انہوں نے سچ فرمایا ہے. میں اس پر ایمان لاتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق کے لقب سے حضرت ابو بکر کو یاد فرمایا. تو جو لوگ معراج کے واقعہ کا انکار کرتے ہیں وہ ابو جہل کا کام انجام دے رہے ہیں. اور جو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واقعے معراج کی تصدیق کر رہے ہیں, مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, وہ جناب صدیق اکبر کی غلامی اختیار کی. میرے دوستوں اور بزرگوں, تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. اب معراج کیوں ہوئی یہ سوال ہے. اس میں تو کیا حکمت ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن علماء کرام نے چند حکمتیں بیان کی. ان میں سے ایک دو حکمت میں آپ کے ساتھ قرآن عظیم میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان اور اس کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. یہ جو جان ہے یہ جان اللہ کی امانت ہے. یہاں مسئلہ سمجھ لیجیے گا, ایک مسئلہ بھی بتا رہا. جیسے یہ کان ہے, آنکھ ہے, زبان ہے, دانت ہے, ناخن ہے نا, تو ناخن بڑھتے ہیں. اب بڑے ہوئے ناخن کو آپ کاٹتے ہیں, کاٹ کے پھینکیے مت, یہ امانت ہے اللہ, اس کو کہیں گاڑ دیجیے. بال بڑھتے ہیں, کاٹ کے آپ کہیں پھینک دیتے ہیں. احتیاط یہ ہے کہ اسے بھی جو ہے محفوظ جگہ پہ جو ہے دفن کر دیا جائے. لیکن بہت سارے لوگ جو ہے کسی کی جان بچانے کے لیے کڈنی مدد کے طور پر دیتے ہیں, دل مدد کے طور پر. بالکل جائز نہیں. آپ اس جان کے مالک نہیں ہیں. آپ کے ہر پارٹ, جسم کے ہر پارٹس کا مالک اللہ ہے. تو جس طرح آپ کو بھیجا گیا ہے اسی طرح واپس ہونا بھی ہے نا. اس لیے کڈنی جو ہے کسی کی جان بچانے کے لیے آپ نہیں دے سکتے. اس کڈنی کے مالک آپ نہیں, اللہ ہے. دل کسی کو آپ نہیں دے سکتے. ہاں خون جو ہے یہ بڑھتے رہتا ہے نا. اگر خون نکال لیا جائے تازہ خون پیدا ہوتا ہے. اس کو بطور اعانت جو ہے آپ کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں, لیکن باقی چیزوں کو نہیں دے سکتے. اگر کڈنی آپ دے دیں گے تو دوسری کڈنی تو آئے گی نہیں آپ کے پاس, ہے نا. خون دیں گے تو خون بڑھے گا. تو اس مسئلہ کو آپ نے جان لیا ہے نا. تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مومنوں کی جان کو بھی دیکھ لیا, مال کو بھی دیکھ لیا. تو رب نے فرمایا محبوب آپ نے فرش سے زمین پر رہ کر ایمان والوں کی جانوں کو بھی دیکھ لیا ہے, مال کو بھی دیکھ لیا ہے. اب ہم نے اس کی قیمت جو جنت تیار کر رکھی ہے اسے بھی دیکھ لیجئے اور جنت والے کو بھی دیکھ لیجئے. سبحان. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرائی ہے. دوسری حکمت علماء نے یہ بیان کیا, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے اللہ تعالیٰ کے اکتائی کی گواہی دی. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. حضرت آدم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دی. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا, لیکن انہوں نے خدا کو نہیں دیکھا. حضرت شیس علیہ السلام نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی, انہوں نے خدا کو نہیں دیکھا. لوط علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی
वजूद की शहादत दी, उन्होंने खुदा को नहीं देखा, किसी पैगंबर ने खुदा को नहीं देखा, तो अब जरूरत इस बात की थी कि इसी पैगंबराने इल्जाम के गिरोह में एक ऐसा नबी भी हो जो खुदा को देखकर गवाही दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज की रात अपने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और बुलाकर अपना जलवे जहां आरा का दीदार करा दिया कि ऐ महबूब, किसी नबी ने मुझे देखा नहीं लेकिन मेरे एक होने की, मेरे वजूद की शहादत दी है, और तुम शहादत देख कर दे दो ताकि उनकी शहादत की तकमील तुम्हारे देखने पर हो जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेराज कराई है ताकि महबूब तुम देख कर गवाही दो। आदम आए, उन्होंने बेदेखे जो है गवाही दी। हजरत शीश आए, उन्होंने बेदेखे गवाही दी। हजरत लूत आए, बेगर देखे गवाही दी। ए मुस्तफा, तुम आओ मेराज की रात लामका और मुझे देख लो और मुझे देख कर गवाही दी। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। सुभान अल्लाह। हजरत हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज किया सरकार। हजरत उम्मे हानी अब जो है वाकया की तबाह इधर ज्यादा तवज्जो दीजिए इंशाअल्लाह, लेकिन एक बात रही उसे मैं कहना जरूर सकता। जो लोग कहते हैं कि इतनी तवील मसाफत हो हुजूर जो है आन के आन में कैसे तय कर ली, आन के आन में कैसे तय कर ली। हजरत हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक मुरीद दरियाए दजला में नहाने के लिए गए, कपड़ा उतारा हुआ और डुबकी लगाई, और जब दूसरे किनारे में थे तो अपने आप को हिंदुस्तान में पाया। सुभान अल्लाह। अपने आप को हिंदुस्तान में पाया। उन्होंने वहां शादी की, औलादें हुई। फिर एक दिन दरिया में नहाने के लिए गए और डुबकी लगाई, तो फिर दरियाए दजला के किनारे अपने आप एक आन, और फिर कपड़े चेंज यानी कपड़े पहने और अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में पहुंचे। तो लोग जिस नमाज के लिए वजू कर रहे थे, जिस नमाज के लिए वजू कर रहे थे, उसी वजू में लोग मुस्तहर थे। बड़े हैरान हुए कि मैं हिंदुस्तान पहुंचा, वहां मुझको औलाद हुई, मेरी शादी हुई, और फिर अब यही हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मर्द कामिल जब वलायत के मंजिल को पहुंच जाता है तो एक सांस में वो 1000 साल की ताकत कर सकता है। सुभान अल्लाह। एक सांस में 1000 साल की इबादत कर सकता है। और नीज बहुत सारे बुजुर्गान दीन से साबित है कि उन्होंने एक सांस में ये खत्म कुरान पाक कर लिया। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला रेखा पर कदम रखते, पाँव रखते और कुरान पाक तिलावत करना शुरू करते, और दूसरा पाँव जब दूसरी रेखा पर रखते तो कुरान पाक खत्म हो जाता। ये सब अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से मेरे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारे आंकड़ों में ये बात नहीं आएगी। जो लोग मेराज के वाक़या का इनकार कर रहे हैं, इस तवील सफर और मसाफत का इनकार कर रहे हैं, वो लोग मौजज़ा को जानते ही नहीं है। कहते हैं कि नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अजीम शान मेराज का वाक़या हमारे समझ में नहीं आ रहा है, हमारे अक्ल में जो है ये वाक़या नहीं आ रहा। इतनी तवील मसाफत को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे तय कर लिया। मैं कहता हूँ नादान, तुम्हारे समझ में आए या ना आए, ये तो एक जिंदा व जाविद हकीकत है। अरे जो अक्ल में आ जाए वो मौजज़ा नहीं है, जो अक्ल से मावरा हो वो मौजज़ा। सुभान अल्लाह। तुम्हारे अक्ल में आ जाए तो वो तो मौजज़ा ही नहीं रहेगा। और हम मेराज के वाक़या को हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम शान मौजज़ा समझते हैं। रजब की 27वीं
یہ سب ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بستر استراحت پر سر شام سے آنا ہوتا ہے. ذرا غور فرمائیے دوستو، رات رات بھر قیام کرنے والے مصطفیٰ، رات رات بھر جاگ کر عبادت کرنے والے مصطفیٰ، رات رات بھر اپنے امت کی مغفرت مانگنے والے مصطفیٰ، رات رات بھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بندگی لٹانے والے مصطفیٰ، آج سر شام سے اپنے چچا صاحب بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بستر استراحت پر آرام فرما رہے ہیں. ناز و ادا بتا رہا ہوں، اللہ کے محبوب کی بات بتا رہا ہوں دوست. رات رات بھر جو ہے آپ عبادت کر رہے ہیں. حدیث پاک میں حتی تورمت قدمہ وساقہ نبی فرماتے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے قیام کیا کرتے تھے آپ کی پنڈلیاں متورم ہو جایا کرتی تھی. لیکن معراج کی رات آپ عبادت نہیں کر رہے ہیں بلکہ نوری چادر اوڑھ کر آرام فرما رہے. سر شام جبریل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے جبریل 70,000 فرشتوں کو ہمراہ لے کر میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے نبی سے میرا پیغام سناؤ کہ اے مصطفیٰ اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. اب جبریل امین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آنے کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں جبریل؟ ساتھ میں جو 70,000 فرشتے ہیں، لاکھوں کا فرشتوں کے ہمراہ جبریل آئے. آنے کے بعد دیکھ رہے ہیں نبی جو ہے سو رہے ہیں. نبی کو جگاؤ تو جگاؤ کیسے؟ نبی کو بیدار کرو تو کرو کیسے؟ اگر نبی کو جگاتا ہوں نبی کی نیند میں خلل واقع ہو جائے گا. یہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی ہے. ادب کا ہے زیر آسمان عرش نازک نفس گم کردا می آئے جنید و بایزیدی. سوچ میں پڑ جاتے ہیں حضرت جبریل امین اور اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے جبریل میرے محبوب کو جلدی میرے پاس لے کر آؤ. ادھر اللہ کا حکم ہے، ادھر مصطفیٰ جو ہے سو رہے ہیں. جگاؤں تو جگاؤں کیسے؟ بیدار کرو تو کرو کیسے؟ اب جبریل امین سوچ پڑ گئے نبی کو جگاؤں گا بے ادبی ہو جائے گی. اور ابلیس کا واقعہ جبریل امین کی نگاہوں کے سامنے تھا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو، اے فرشتوں اس جبل آدم کو سجدہ کرو. سارے فرشتے نے سجدہ کیا. ابلیس تکبر سے اکڑ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. نادان تو مجھے مانتا ہے اور میرے محبوبوں سے پیر رکھتا ہے. کیا تیری عبادت کی مجھے ضرورت نہیں، تیری ریاضت کی مجھے ضرورت نہیں ہے. ذرا غور کیجئے 1-2 سال کا عابد و زاہد نہیں تھا وہ ابلیس، 7 کروڑ سال کا عابد و زاہد تھا. صرف نبی کی تعظیم نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا نادان تو مجھے مانتا ہے میرے محبوبوں سے پیر رکھتا ہے، کیا تیری عبادت کی مجھے ضرورت نہیں. حضرات یہاں پر ایک بات میں بتاتا ہوں، ایک توحید کا درس جو ہے آپ کو قرآن دے رہا ہے اور ایک توحید کا درس آپ کو ابلیس دے رہا ہے. اگر آپ اپنے دل کی تختی میں میری اس جملے کو نوٹ کر لیجئے تو انشاءاللہ کبھی گمراہ اور بد مذہب نہیں ہوں گے آپ. ایک توحید کا درس قرآن دے رہا ہے اور ایک توحید کا درس آپ کو جو ہے ابلیس دے رہا ہے. ابلیس کی توحید کیا ہے؟ اللہ کو مانو. اللہ والے انبیاء اولیاء کوئی چیز نہیں. اور اسی کا پرچار آج وہاں بھی کر رہے ہیں. ایمان کی سلامتی چاہتے ہو وہابیوں سے دور رہو، ورنہ یہاں بھی مارے جائیں گے وہاں بھی مارے جائیں گے. کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. اس لیے تم نے مصطفیٰ کا دامن اللہ والوں کا دامن چھوڑ دیا ہے تو یہاں بھی دھکے کھاؤ گے وہاں بھی دھکے کھاؤ. تو ابلیس کی توحید کیا ہے کہ صرف اللہ کو مانو، اللہ والے انبیاء اولیاء کوئی چیز نہیں ہے. اور اسی کا پرچار آج کے دور میں وہابی کر رہا ہے. اور قرآن توحید کیا ہے؟ سبحان اللہ، آپ کا ایمان جو ہے مچل جائے گا دوستو. قرآن توحید یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کو مانو. یہی توحید ہے.
اب ابلیس کا جو انجام ہوا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے نا. ابلیس کا انجام کیا ہوا کہ ابلیس جو 7 کروڑ سال کا عابد و زاہد ہو کر بھی اللہ کو ماننے سے اس کو انکار نہیں تھا, اللہ کو مانتا تھا, جبھی تو اس نے 7 کروڑ سال تک اللہ کی عبادت کی تھی. لیکن جب تعظیم نبی کی بات آئی, اللہ والوں کی بات آئی, ابلیس نے انکار کر دیا. کسی کہنے والے نے کہا ہے گیا شیطان مارا, اس سجدہ کے نہ کرنے سے ہزاروں سال سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. تو ابلیس کا واقعہ ہمارے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. اب آپ کو اختیار ہے, آپ ابلیسی توحید کے قائل ہوں جس کا پرچار آج وہابی کر رہے ہیں, یا قرآن توحید کے قائل ہوں, یعنی قرآن کہہ رہا اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کو بھی مانا چاہیے. سبحان اللہ, قرآن کھولتے ہی اللہ کے پیاروں, اللہ کے محبوبوں کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. آپ جو ہے زبان پر الحمدللہ رب العالمین آخر میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کن کے راستے پر؟ ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ہے, تیرا اکرام ہوا ہے. پھر میں نے قرآن عظیم کی دوسری آیت کا مشاہدہ کیا, دوسری آیت کو دیکھا, وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہوا ہے. تو قرآن فرما رہا ہے انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کا انعام نبیین پر ہوا ہے, صدیقین پر ہوا ہے, شہداء پر ہوا ہے, صالحین پر ہوا ہے. یہ اللہ کے اچھے بندے ہیں, سچے بندے ہیں, انہی کے راستے پر چلو. اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہن سکے یہ سراغ لے کر. درود پاک رحم جھوم کر اپنی محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں, تو ابلیسی توحید کو اپنانے کی ضرورت نہیں, ہم کو قرآنی توحید کو اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ میرے غوث کے صدقے میں ہم سب کے ایمان عقیدے کی حفاظت. میں پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے ایمان کے ڈاکو جو ہے اندر والے بھی ہے, باہر والے بھی, سب ہم کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں. اس لیے دوستو بچنا ضروری ہے. اگر ایمان دنیا سے بچا کر لے گئے تو سمجھئے کامیاب ہو. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہوگا وہ جل بھن کر جو ہے جنت میں ضرور جائے گا, اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ سیدھا جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. تو ایمان کی حفاظت کرو, عقیدے کی حفاظت کرو, اور ایمان اور عقیدے کی حفاظت اس وقت ہوگی پیارے جب آپ اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے. اس لیے قرآن نے ہم کو مزاج دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. انشاءاللہ اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہیں گے, غوث و خواجہ کے دامن سے وابستہ رہیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا, اور شیطان آپ کے ایمان کو بگاڑ نہیں پائے گا. تو حضرات ابلیس اللہ کو مانتا تھا, جب جا کے اس نے 7 کروڑ سال اللہ کی بات کی. لیکن جب نبی کی تعظیم کی بات آئی, تقریب کی بات آئی, یہ لوگ بھی جو ہے انبیاء کرام کی تعظیم توقیر سے جو ہے, ہم اگر مزارات اولیاء پر جا کر حاضری دیتے ہیں ادب سے, بوسہ دیتے ہیں, تو کہتے ہیں یہ قبر پوج رہے ہیں. اللہ والوں کی توحید, ارے زمین پر یہ اللہ کی نشانی ہے. یہ انبیاء کرام اولیاء کرام کے قبور جو ہے اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے. اس کی توحید مت کرو, تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے گی, تمہارا دین بھی برباد ہو جائے گا, آخرت بھی برباد ہو جائے گی. تم کیا سمجھتے ہو آج پوری دنیا جو ہے حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, قطب عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فرما دیا تھا کہ لکڑی ہے, کنکر ہے, پتھر ہے, نہ جانے کیا ہے, پوری دنیا پریشان ہے, پوری دنیا کے سائنٹسٹ پریشان ہے, لیکن وہ سب یہی کر نہ جانے کیا. تو اللہ نے کو طاقت دی ہے, پاور دیا ہے, ان کے پاس سب کچھ ہے, ان کے پاس جاؤ اور آؤ. دیکھو پھر آپ کی مرادوں کا خالی دامن بھرتا ہے کہ نہیں بھرتا ہے. تو میرے دوستو
حضرت سید الملائکہ بلبل جبریل بلبل سرا جناب جبریل امین کو معلوم تھا کہ 7 کروڑ سال کا عابد و زاہد نبی کی بارگاہ میں گستاخی کرنے کی بنیاد پر مارا گیا ہے. یہ تو نبیوں کے امام، نبیوں کے تاجدار اور سردار ہیں. سوچ میں پڑ جاتے ہیں جبریل امین، نبی کو جگاؤں کیسے، نبی کو بیدار کروں کیسے. اگر نبی کو جگاتا ہوں تو نبی کی نیند میں خلل واقع ہو جائے گا. یہ نبی کی بارگاہ میں بے ادبی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا جبریل قبل قدمیں، اے جبریل میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے ناظرین کو چوم لو، میرے نبی بیدار ہو جائے. اے جبریل، میں نے تمہاری پیشانی بنائی ہے کافور سے، سبحان اللہ، اور میرے نبی کا تلوہ بنا ہے نور سے. اپنے کافوری پیشانی نبی کے تلوے ناظرین پر رکھ دو، نبی بیدار ہو جائیں گے، جاگ جائیں گے. سبحان اللہ. حضرت جبریل امین